بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون حاضرین کرام، سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے پاس صحیح عقیدہ ہو اور اعمال صالحہ ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتے نہ گرتے ہوں، لیکن اس میں ایک استثناء ہے کہ کھجور کا درخت ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے پتے نہیں گرتے ہیں۔ جی، تو ایسے انبیاء ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں ان سے گناہ کا صدور ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں سب گناہ کرتے ہیں، لیکن ان کو اللہ سے ملنا ہے اس حال میں کہ ان کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہ ہو، پاک و صاف ہو کر کے ملیں۔ کون نہیں چاہتا کہ ہم رب سے اس حال میں ملاقات کریں کہ ہمارے اوپر گناہوں کی گندگی نہ ہو، اس لیے کہ اللہ طیب ہے اور طیب چیز کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ طیب ہو کر کے، پاک ہو کر کے ملیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ دنیا کا ہر انسان خطا کار ہے۔ دیکھیں، خطا کار ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، جس حدیث کو میں نے اب تک چھپائے رکھا تھا۔ اس حدیث کو میں نے نبی سے سنا ہے لیکن کسی سے بیان نہیں کیا ہے میں نے۔ اگر میں نہ بیان کروں
تو یہ کتمان علم ہوگا، علم کو چھپانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے علم کو چھپانے والوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے جی۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ علم نہیں چھپانا چاہیے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے تھوڑا آگے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب، تمہارا معبود تنہا معبود ہے، یعنی عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، برابر۔ یہ کتمان علم کے بعد، علم کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کے فوراً بعد آیا کہ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ خاص طور سے توحید کا علم نہیں چھپا سکتے۔ آپ بیان کیجئے، توحید کا علم آپ نہیں چھپا سکتے جی، اتنی اہم چیز ہے، اور توحید کا علم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے، اس کو آپ نہیں چھپا سکتے۔ خاص طور سے توحید کا علم آپ نہیں چھپا سکتے۔ کتنے بے راہ رو اور ضال اور مضل خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے دوسرے مسالک کے علماء ہیں جو اللہ کا آستہ چھڑوا کر کے غیر اللہ کے آستانے پر لا رہے ہیں جی۔ انہوں نے توحید کی حقیقت کو لوگوں کے اوپر مخفی رکھا ہے، اور کسی نہ کسی شکل میں وہ شرک کو رائج کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں کو مسجد سے مت جڑو، مزاروں سے جڑ جاؤ، درگاہوں سے جڑ جاؤ۔ تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی توحید کا علم چھپا لے۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی لعنت ہے جی۔ تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے تو وہ دل کی گندگی اور بدن کی گندگی دونوں سے پاک ہو کر ملے۔ دل کی گندگی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں کفر کی گندگی ہو، شرک کی گندگی ہو، بدعت کی گندگی ہو، ان سے پاک ہو کر کے ملے۔ اگر آپ کا دل ان تمام بیماریوں سے پاک ہے تو جانتے ہیں آپ کہ دنیا میں ظاہر کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے، جو آپ بولتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں، اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے۔ دل میں آپ کے کیا ہے قاضی کو معلوم نہیں رہتا، کسی انسان کو معلوم نہیں رہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قیامت میں جو فیصلہ ہوگا وہ دل کے اوپر فیصلہ ہوگا، ظاہر کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے مگر وہ شخص جو میرے پاس سلیم دل لے کر کے آئے۔ سلیم یعنی سالم، سالم یعنی محفوظ، یعنی اس کے دل میں کفر کی گندگی نہ ہو، شرک کی گندگی نہ ہو، بدعت کی گندگی نہ ہو، اس لیے کہ قیامت میں اسی دل کے اوپر فیصلہ ہونے والا ہے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ دنیا میں چھپا ہوا ہے جو معاملہ، وہاں ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو قیامت میں دل پر فیصلہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے آدمی اپنے عقیدے کو صحیح کرے، اور بعدہ عقیدے کی تصحیح کے بعد عمل کو صالح کرے، عمل کو نیک کرے۔ عمل صالح کب ہوگا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا جی۔ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا کہ وہ رکوع و سجدے برابر نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت بہت سارے حفاظ، نمائشی اور نام نہاد حفاظ قرآن کو کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ ایک رات میں ختم کر دے رہے، جس کو شبینہ کہتے ہیں، 3 راتوں میں ختم کر دے رہے ہیں، 1 ہفتے میں ختم کر رہے۔ تاجر لوگ ہیں 10 دنوں میں ختم کر کے فارغ ہو جاتے۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، جائز نہیں ہے سب، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔
تو آدمی عقیدے کے بعد اپنے عمل کو صالح کرے، اور عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور لا یتم رکوع ولا سجود، رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے۔ بلایا، کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا۔ بولے ما صلی تھا، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دیکھیے وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز سے فارغ ہو چکا ہے، لیکن حضرت حذیفہ کہہ رہے کہ تیرا یہ عمل جو نماز کا عمل تھا یہ صحیح نہیں تھا، لہذا ہوا ہی نہیں۔ ما صلیت، حالانکہ انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اس کو، کہہ رہے تو نے نماز نہیں پڑھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت کے مطابق نہیں تھی، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھی۔ اور بعد میں ڈانٹتے ہوئے کہا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اس حال میں مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت رسول پر تو نہیں ہوگی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو شرک، کفر اور بدعت کی گندگی سے پاک کرے، پھر اپنے عمل کو صالح کرے، اور عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے پاک صاف ہو کر کے ملوں، تو پاک صاف ہو کر کے اس وقت ملے گا جب آدمی کا دل کفر و شرک بدعت سے پاک ہو اور اعمال صالحہ کے ساتھ حاضر ہو۔ ظاہر ہے کہ آدمی جب دنیا میں خطا کار ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، تو اب پاک صاف ہونا ضروری ہے گناہوں سے۔ گناہوں کی گندگی تو آ گئی ہے، دل میں بھی اور بدن پر بھی، عمل میں بھی۔ تو اب انسان کیا کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک چیز رکھی ہے، استغفار اور توبہ، یہ دو چیزیں رکھی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ بتائیے 12 مہینے میں یہ ایک مہینہ اتنا بزرگ کیوں رکھا گیا؟ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل رمضان ہی کیوں بنایا گیا؟ جی، اور رمضان ہی نہیں بلکہ اس کے اندر ایک رات ایسی ہے، اس کی فضیلت اتنی ہے، جیسے آج 25ویں ہو سکتا ہے کہ آج ہی ہو، اتنی فضیلت والی رات ہے، 1000 مہینے کے برابر ہے۔ رب تعالیٰ نے ایک رات کو 1000 مہینے کے برابر کیوں کیا؟ کتنا آسان تحفہ ہے یہ، اور کتنا خوبصورت تحفہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، کہ آدمی اس رات کو اللہ کو پالے تو اس کی ساری خطائیں اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 1000 مہینے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہانہ آپ کو بخشنے کے لیے تیار کر رکھا ہے، جی، کہ آپ اس بہانے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں ہم سے، روئیں، گڑ گڑائیں، اور ہم تمہیں معاف کر دیں۔ جی جی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں، اس لیے کہ انتقال کا وقت قریب ہے۔ کہا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ اس وجہ سے بلایا ہے کہ میں نے نبی سے ایک حدیث سنی ہے، اور یہ آیت ہے کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو میں علم کو چھپاؤں کیوں؟ اب تک چھپائے رکھا تھا، وجہ تھی، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ وہ حدیث مسلم شریف میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے وہ حدیث سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گناہ کرو جی، اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگو، اگر تم گناہ نہ کرو گے تو تم کو مٹا کر ایسی قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی اور مجھ سے معافی مانگے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جی بندے کا رونا اور گڑ گڑانا بہت پسند ہے۔ جی جی، بندہ جب اس کے سامنے گر جاتا ہے، اور اصل میں گرنا 2 طریقے کا ہوتا ہے، قرآن حکیم نے بتایا ہے کہ ایک ہوتا ہے سجدہ کرتا ہے، گرتا ہے تو اس میں پیشانی ٹکتی ہے، تو یہ ارادتاً ہوتا ہے، ارادتاً آپ گریے زمین کے اوپر ارادہ کر کے، تو آپ پیشانی پہلے رکھتے ہیں۔ سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تو ارادہ ہوتا ہے کہ زمین کو جو ہے سب سے پہلے ہمیں زمین پر پیشانی رکھنی ہے، تو ارادہ کر کے اگر آپ زمین پر گریں گے تو پیشانی پہلے لگے گی۔ لیکن ایک طریقہ اور گرنے کا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو یاد کرے اور گناہوں کو
یاد کرنے کے بعد بے اختیار گر پڑے. جانتے ہیں جب وہ گرتا ہے تو پیشانی نہیں لگتی، پہلے ٹھوڑی لگتی ہے. جی پورا منہ زمین کے اوپر آ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یخرون للاذقان، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل زمین پر گر جاتے ہیں، یعنی بے اختیارانہ گرتے ہیں. تو یہ کیفیت اگر آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے کہ بے اختیار گر پڑے، آدمی کی ٹھوڑی زمین پر لگ جائے، اللہ. تو یہ دو طریقے سے گرنا ہے اللہ کی نگاہ میں. اور سجدے میں جب جاتا ہے وہ تو اللہ کے بے حد قریب ہو جاتا ہے. لہذا نفل نمازیں اگر ہیں تو اپنی زبان میں آپ جو کچھ مانگنا ہو مانگیے. جی فرض نمازوں میں سجدے میں جو مسنون دعائیں ہیں وہ کریں، اور نفل اگر پڑھ رہے ہیں آپ تو نفل میں آپ کسی بھی زبان میں آپ سجدے میں دعا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سجدے میں آدمی رب تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور جب رب قریب ہو تو پھر اس سے بہت دعا کی جاتی ہے. جی اور یہ تو آپ کو ہر روز دے دیا گیا ہے کہ رب کی قربت حاصل کرو، اور یہ پورا مہینہ دے دیا گیا ہے. دیکھیے جہاں رمضان کا بیان ہے، دوسرا پارہ کھولیے، اس میں دوسرے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پہلے رمضان کے فرائض اور احکام بیان کیے گئے، پھر مسئلے بیان کیے گئے کہ اگر کوئی کمزور ہے تو روزہ نہ رکھے، ایک فدیہ دے دے، ایک مسکین کا فدیۃ طعام مسکین. سفر پر ہے تو سفر میں چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کرے، اور مسئلے بیان کیے گئے. اور پھر اس کے بعد فرائض اور احکام کے درمیان بیچ میں دعا لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا ہے. دیکھیے بیان کس کا چل رہا ہے؟ رمضان کے احکام و فرائض کے چل رہا ہے. جی اب بیچ میں دعا لے آئے گی، بیچ میں دعا ہے باقاعدہ، جبکہ مضمون دعا کا نہیں ہے، مضمون ہے رمضان کے احکام و فرائض کا، کہ رمضان میں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. جی یہ بتایا گیا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. 1.5 صفحہ ہے، آپ ترجمہ دیکھ لیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. بیچ میں دعا ہے، یہ بیچ میں تو بالکل بیچ میں ہے. یہ دعا کیوں ہے؟ اور عجیب و غریب بات ہے، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جیسے تم سجدے میں مجھ سے قریب ہو جاتے ہو، یہ مہینہ ایسا ہے کہ ہم اس میں تم سے بہت قریب ہو جا رہے ہیں. جی وہ خود بول رہے ہو کہ سجدے میں تم مجھ سے قریب ہو جاتے ہو، اور رمضان میں تم سے قریب ہو جاتا ہوں. دلیل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے حبیب جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب یہ نہیں کہا گیا تو کہہ دو. سوال جہاں بھی ہے قرآن میں آگے قل ہے، جہاں بھی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ جو بچا ہوا مال ہے وہ خرچ کر دیجئے. دیکھو قل آپ کہہ دیجئے، جہاں بھی ہے سوال وہاں پر نبی سے کہا جا رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے، لیکن یہاں پر سوال کیا گیا ہے لیکن قل بیچ سے ہٹا دیا گیا ہے ڈائریکٹ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي یہ کہنا چاہیے تھا فَقُلْ فَإِنِّي قَرِيب، لا فقل نہیں ہے، فَإِنِّي قَرِيب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نبی کو بھی وسیلہ نہیں رکھا ہے. جی یہ دعا ایسی چیز ہے جیسے سجدے میں کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ وہ ہے اور رب ہے، ایسے ہی دعا میں وسیلہ نہیں ہوتا. جی دعا میں وسیلہ نہیں ہوتا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، یہ نہیں کہا گیا تو کہہ دیجئے، لا فَإِنِّي قَرِيب ڈائریکٹ کہہ دیا گیا میں قریب ہوں. اور یہ نہیں کہا کہ میں کس کے قریب ہوں. جی تجھ سے بھی قریب ہوں اور تیری دعا سے بھی قریب ہوں. جی ایسا نہیں ہے کہ میں سن نہیں رہا ہوں، تجھ سے بھی قریب ہوں. جی مکان کو حذف کر دیا گیا، کس سے قریب؟ میں تجھ سے قریب ہوں، تیری دعا سے قریب ہوں، اور جو تم مانگ رہا ہے تیری آرزوؤں کے قریب ہوں، تیری تمناؤں کے قریب ہوں. جو مانگنا ہے مانگ لے. جی فإنی قریب، واسطہ نہیں رکھا گیا، وسیلہ نہیں رکھا گیا کوئی. جی تو جیسے سجدہ کرتا ہے آدمی تو وسیلہ نہیں ہوتا، ایسے ہی رمضان کا مہینہ دے دیا گیا آپ کو، اور بیچ میں رمضان کے احکام و فرائض کے بیچ میں یہ دعا کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندو ٹھیک ہے روزے رکھو، لیکن روزوں کی جان جو ہے روح دعا ہے. پورے مہینے دعا کو لازم پکڑو. جی مانگو مجھ سے، جتنے گناہ تمہارے قلب پر ہیں، تمہارے دلوں کے اوپر ہیں، تمہارے اعمال میں ہیں، سارے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگو. اور
آگے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. یہ نہیں کہا کہ میں دعا کرنے والے کو قبول کرتا ہوں. لا لا اجیب دعوت الداع، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، ایسا ہے یہ. حالانکہ ایک جگہ ہے وہاں دعویٰ نہیں ہے. یا قومنا اجیبو داعی اللہ، دیکھو یہاں دعویٰ نہیں ہے، دعوت نہیں، دعا نہیں ہے. میں اللہ کے داعی کو قبول کرو، اللہ کے داعی کو قبول کرو. یا قومنا اجیبو داعی اللہ، یہاں دعوت نہیں ہے. لیکن یہاں کہا گیا خاص طور سے میں تمہاری دعا سننا چاہتا ہوں. داعی نہیں، دعوت الداعی، جی دعا کرنے والے کی دعا کو میں سننا چاہتا ہوں. حالانکہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ میں دعا کرنے والے کو قبول کرتا ہوں. لا، دعا کرنے والے کو قبول کرتا ہوں ایسا نہیں کہا گیا. اجیب دعوت الداع، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو زیادہ سے زیادہ یہاں دعا کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ایک تو ہائی لائٹ کیا گیا کہ میں بہت قریب ہوں تم سے بھی اور تمہاری دعا کے بھی. بیچ میں سے واسطہ ہٹا دیا گیا نبی کا. جی نبی کو بھی واسطہ نہیں بنا سکتے اب دعا میں، جی ہٹا دیا گیا بیچ سے. فقل، اس لیے کہ اب ڈائریکٹ بندہ اللہ سے قریب ہے، اب نبی کا واسطہ بھی بیچ میں نہیں ہے دعا میں. اور یہ کہا گیا کہ دعا کرنے والے کی دعا میں قبول کرتا ہوں، یعنی بطور خاص اس سے دعا کرو. جی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ دعا کرتا ہے مجھ سے تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. ایسے کیا بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعا کا مہینہ ہے اور دعا کے ذریعے آدمی اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کروائے. وہاں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو دعا کرنا، معافی مانگنا بندے کا کتنا پسند ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو اور مجھ سے معافی نہ مانگو تو تمہیں موٹا دوں میں، اور ایسی قوم لاؤں جو گناہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے. تو اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ بندے میرے حضور دعا کریں اور مجھ سے معافی مانگیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اس کی کتنی بڑی فضیلت جانتے ہیں؟ یہ نبی کی جگہ پر ہے، نبی کی جگہ پر ہے. یہ کیا؟ گناہوں کی معافی مانگنا. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ آپ کی امت کو، آپ کی قوم کو جس میں آپ بھیجے گئے ہیں ان کو عذاب نہیں دے گا. کب؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں. نبی اتنا مبارک ہوتا ہے کہ جب تک ان کے درمیان رہتا ہے اپنی قوم کے، تب تک ایسا عذاب نہیں آتا کہ سب کو مٹا دیا جائے. لا لا لا، بالکل نہیں. نبی اتنا مبارک ہوتا ہے. تو اے ہمارے حبیب، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ آپ کی امت کو عذاب دے، ان کو عذاب دے جب آپ ان کے درمیان ہیں. اب دیکھو، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں تب تک اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اور آپ دنیا سے چلے جائیں تو وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب وہ استغفار کریں گے. دیکھیے استغفار نے نبی کی جگہ لے لی ہے. یہ مرتبہ ہے استغفار کا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جب تک نبی آپ کے درمیان ہے تب تک عذاب ایسا نہیں آئے گا کہ سب کو مٹا دیا جائے، اور نبی نہیں ہے تو اس کی جگہ استغفار نے لے لیا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور ایک عربی کا قاعدہ ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ یستغفرون کہا گیا، استغفرون، مستغفرون نہیں کہا گیا. مستغفرون کا مطلب ہے کہ مسلسل دعا کرتے رہو، مسلسل مجھ سے معافی مانگتے رہو تب میں معاف کروں گا. ہاں اللہ نے صیغہ مضارع استعمال فرمایا جو تجدد یا استمرار پر دلالت کرتا ہے. ایک دفعہ بھی معافی مانگ لیا نہ، رو کر کے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. ایک دفعہ بھی مجھ سے معافی مانگ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ یستغفرون ہے، مستغفرون نہیں کہا گیا، یستغفرون کہا گیا. مستغفر کا مطلب ہوتا ہے جو جملے اسمیہ ہوتا ہے وہ استمرار پر دلالت کرتا ہے. مسلسل استغفار کرتے رہو زندگی کے ہر لمحے میں تب میں معاف کروں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا، یستغفرون کہا. ایک دفعہ بھی معافی مانگ لیا نا میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں.
کتنا رحیم ہے وہ. تو اب اس کی رحمت دیکھ کر کے پیار تو آ ہی جاتا ہے, اس سے محبت تو کرنی ہی چاہیے, ڈائریکٹ محبت ہو جاتی ہے اس سے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے جب آپ ان کے درمیان ہیں, اور آپ دنیا سے چلے جائیں تو وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, جب تک یہ استغفار کریں گے تب تک عذاب نہیں آئے گا ان کے اوپر. جی جی جی, تو نبی کی جگہ لے لیا اس نے استغفار نے, کتنی بڑی بات ہے یہ. اللہ اکبر. نوح کی قوم 5 کی پوجا کر رہی ہو, ود یغوث سوا 5 ہے, اور جمے ہوئے ہیں, باقاعدہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں اس کی. ولا تذرن ودا ولا سواع, چھوڑنا نہیں بولے تو چھوڑنا نہیں, چھوڑنا. یہ ذرا کا لفظ جو آتا ہے, علماء بیٹھے ہوئے ایک نکتہ بتانا چاہ رہا ہوں. ذرا جو آتا ہے نا تو کہتے چھوڑ دو مجھے, چھوڑ دو, ہیں یعنی کوئی پکڑے رہے کہتے چھوڑ. فرعون نے کہا موسیٰ کے بارے میں, ذرونی اقتل موسیٰ, مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں. ارے تجھے پکڑا کون ہے, یہ گیدڑ بھپکی اس کو بولتے ہیں. تجھے وہ لوگ رہتے نہیں, وہ کچھ لوگ ایسے ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کو مضبوطی سے پکڑے. چھوڑو مجھے, میں بتاتا ہوں. حالانکہ کوئی نہیں پکڑے ہوئے, یہ کہہ رہا ضرونی اقتل موسیٰ. ارے تجھے پکڑے کون ہوئے, قتل کر دینا موسیٰ کو. ضرونی اقتل موسیٰ, مجھے چھوڑ دو. یہ اس کو گیدڑ بھپکی بولتے, چھوڑو مجھے. اب پکڑے کون ہے تجھے, قتل کرنا تو. تو ولا تذرن ودا ولا سواع, تو پکڑے رہو ان کو, چھوڑنا نہیں. ود یغوث یعوق سواع نصر, کسی کو چھوڑنا نہیں. 950 سال تک, 950 سال تک. آج 18 پیڑھیاں گزر جائیں, زیادہ عمر 50-60 کی ہوتی ہے, 18 پیڑھیاں, اتنی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں. خوب مزہ کیا ان لوگوں نے, نہیں 18 پیڑھی. یہاں تو مشکل سے 60-65 سال آدمی گھسٹ کر کے جی لیتا ہے. 950 سال تک ڈٹے ہوئے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں. بولے تو اتنی لمبی عمر بولے تو جی. آدمی کو اگر کہہ دیا جائے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کام کرتے ہیں, اپنے جسم کی نمائش کرنا چاہتے ہیں, جو ادھر کام کرتے ہیں ادھر کام کرتے ہیں, جسم کی نمائش. تو جوان رہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کو رسپانس ملتا ہے. جب 60-70 سال کے ہو جاتے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. اگر کوئی ان سے کہہ دے کہ جتنی کمائی ہے تمہاری, جتنا تم نے کمایا ہے وہ سب دے دو مجھے, میں تمہیں 40 سال کا کر دیتا ہوں, دے دے گا. 25 سال کا کر دیتا ہوں, دے دے گا. اللہ اکبر, دے دے گا. 70 سال کا آدمی اگر اسے کہہ دیا جائے کہ میں 25 سال کا تجھے کر دوں گا, ساری دولت دے دو, دے دے گا. جی, یہاں 950 سال, کتنا لمبا عرصہ ہے. اور ایمان لانے والے کتنے ہیں, مختصر. وما آمن معه الا قلیل, وما آمن معه الا قلیل. جی, بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. 950 سال میں تھوڑے لوگ ایمان, 80-85 لوگ بس, 80-82 لوگ. چھوڑنا نہیں بولے. حضرت نوح نے ان سے کہا تھا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ اکبر. میں نے ان سے کہا, نوح کہتے ہیں میرے رب, میں نے ان سے کہہ دیا تھا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب سے استغفار کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, استغفار کرو تو وہ غافر نہیں غفار ہے. وہ غفار کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بخشنے والا, بہت زیادہ بخشنے والا. ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ستیر ہے, ستیر, چھپا لیتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو جس نے بہت گناہ کیے ہوں گے دنیا میں, اور اللہ اسے بخشنا چاہے گا, کوئی ادا اس کی پسند آ گئی ہوگی, تو وہ تنہائی میں اس سے بولے گا, اس سے بتائے گا, پوچھے یہ گناہ تو نے کیا ہے, ہاں میرے رب. یہ بھی کیا ہے تو نے, ہاں میرے رب. تمام گناہوں کو گنوائے گا وہ, اور بندہ ہر گناہ پر کہے گا میرے رب میں نے ارتکاب کیا ہے اس کا, میں انکار نہیں کروں گا. اللہ فرمائے گا قد سترتها علیک فی الدنیا
میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، وانا اغفر لک اليوم، آج میں تجھے بخش دیتا ہوں، چھپا دیتا ہوں، دبا دیتا ہوں، آج بھی چھپا دیتا ہوں اس گناہ کا۔ تنہائی میں اس سے بتائے گا، بلائے گا وہ، تاکہ سب کے سامنے رسوا نہ ہو۔ اللہ تنہائی میں اس سے پوچھے گا، یہ کیا؟ ہاں میرے رب، یہ کیا؟ یا رب کیا۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، آج میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو گنہگار تو سب ہیں جی، اب کرنا کیا ہے؟ جو اللہ کو محبوب ہے، استغفار محبوب ہے جی، تو استغفار کریں، اس لیے کہ وہ غفار ہے، اس لیے کہ اس کی صفت غفاریت کا ظہور کہاں ہوگا؟ جب آدمی استغفار کرے گا تو وہ ہے کہ استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غفاریت کے ظہور کا مکان ہے، جگہ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور استغفار کا فائدہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارش ہوگی۔ ویمددکم باموال وبنین، تمہیں پیسہ، مال نہیں، اموال، اموال مال کے پلیورل ہے، اس جمع ہے، بہت سارے مال تم کو ملیں گے۔ ویمددکم باموال، اور بیٹا نہیں، بیٹے تم کو دے دیں گے ہم جی۔ مال اور بیٹے دو چیزیں تو ہوتی ہیں جی، وہ ہے منی پاور اور یہ ہے مین پاور۔ تو گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، منی پاور، وہ بنین، یہ بنین ہے مین پاور۔ تو ہم تم کو دنیا میں بھی منی پاور بھی دیتے ہیں اور مین پاور بھی دیتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جی اللہ، آسمان سے موسلا دھار بارش، تمہاری کھیتیاں ہو گئیں، تمہارے ماحول درست ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ استغفار، یہ تو حضرت نوح کا معاملہ ہے، استغفار کے لیے بول رہے ہیں۔ حضرت ہود بھی یہ کہہ رہے ہیں، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم، جو طاقت تمہیں ہے اس طاقت کو اور ہم بڑھا دیتے ہیں۔ استغفار کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے جی، یہ حضرت ہود کا لیکچر ہے، اس میں یہ شامل ہے، جہاں وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے، سمجھا رہے ہیں، استغفار کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی۔ اور اسی طریقے سے آپ عام طور پر سورہ ہود شروع ہوتی ہے، اس میں یہی ہے، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ اچھا ایک بات بتا دوں، ایک ہوتی ہے توبہ اور ایک ہوتا ہے استغفار۔ تو توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے سمجھ لیں، اس لیے کہ اس آیت میں دونوں ہیں، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو۔ تو استغفار اور توبہ ان دونوں میں فرق ہے جی، فرق ہے۔ اصل میں توبہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں جی، ندم، ترک اور عزم، تین چیزیں ہوتی ہیں جی۔ یہ تین شرطیں ہوتی ہیں اس میں، توبہ میں، ندم علی الماضی، شرمندہ ہو آدمی، کیا میں نے گناہ کر دیا پاسٹ میں، ماضی میں مجھ سے کیا گناہ ہو گئے، نادم ہو اس کے اوپر، الندم علی الماضی۔ تو آدمی نادم ہو تو الندم یصلح الماضی، ندامت یہ آپ کے ماضی کی اصلاح کر دے گی جی، ندامت۔ اور وَتَرْكُ الْمَعَاصِي فِي الْحَالِ، اور وہ گناہ جو آپ نے ماضی میں کیا اب مت کرو، پریزنٹ میں ابھی جی۔ تو گویا کہ ترک الذم یصلح الحال، یعنی ابھی چھوڑ دے رہے ہیں آپ تو آپ کا حال درست کر دے گی جی۔ اور تیسرے نمبر پہ العزم، آپ پکا ارادہ کریں، اللہ یعاودہ فی المستقبل، کہ مستقبل میں اس کا ارادہ نہیں کریں گے۔ تو ندم، ترک اور عزم، یہ تین چیزیں اگر ہوں تو توبہ مکمل ہوتی ہے، توبہ کے شرائط ہیں۔ اچھا استغفار کس کو کہتے ہیں؟ بس ایک ہی چیز ہے، طلب الغفران لما صدر منہ، بندے سے جو گناہ صادر ہو گئے یہ کہے میرے رب مجھے معاف کر دے، اس کا نام استغفار ہے۔ تو توبہ میں تین چیزیں ہیں اور استغفار میں کوئی چیز نہیں، ایک ہی چیز ہے، طلب الغفران لما صدر منہ، اللہ سے یہ کہے میرے رب غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے جی۔ تو یہ توبہ اور استغفار کا مقام ہے۔ گنہگار کون نہیں جی، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون جی۔ اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ نبی کی جگہ لے لیتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔
اور عذاب نہیں آتا، لہذا استغفار کو لازم پکڑو اگر عذاب سے بچنا ہے۔ کتنی مصیبتوں میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں، اندازہ ہے آپ کو؟ جی، قدم قدم پر مصیبتیں ہیں۔ بتائیے، اب جب چاروں طرف سے ہم لوگ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج استغفار ہے۔ جی، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی وجہ سے آپ کو عطا کرنے والا ہے، لہذا استغفار کو لازم پکڑا جائے۔ جی، اور وہ حدیث بھی ہے، من لزم الاستغفار، جو مسلسل استغفار کرے تو اس کو 3 فائدے، ایک تو غم کی جگہ خوشی، فرح، جی، من کل ہم فرحا، ہر غم کی جگہ خوشی، ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ، ومن کل بلاء عافیہ، اور ہر مصیبت سے عافیت۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہم لوگ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، نبی ہمارے درمیان نہیں ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے، استغفار کو لازم پکڑا جائے۔ اللہ جو گناہ ہو گیا، میرے رب ہم ان گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یہ استغفار بہت ضروری ہے، جی، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ استغفار کے بارے میں اگر آپ سنیں، مطالعہ کریں تو آپ کے اوپر یہ بات واضح ہوگی کہ استغفار سے آدمی کی آخرت بھی بنتی ہے اور آدمی کی دنیا بھی بنتی ہے۔ تو ایسی چیز جس سے آدمی کی آخرت اور دنیا دونوں بن جائے، اس کو لازم تو پکڑنا چاہیے نا، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آدمی جب دنیا سے جاتا ہے، تو جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہی تو، اللہ اس کو بخش دے، استغفار کرتا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا۔ ہم دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، یہ جو مردہ سامنے پڑا ہوا ہے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا تو اللہم اغفر لحینا، اے اللہ اس کو تو بخش دے۔ اور کہتے ہیں کہ 40 آدمی 40 رجلن 40 آدمی اگر اس کی نماز جنازہ میں ہوں اور سب کے سب موحد ہوں، شرک نہ کرنے والے ہوں، اس میں کہا لا یشرکون باللہ شیئا، ایسے 40 آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، اگر وہ دعا کر دیں جنازے میں دل سے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی گندگی شرک ہے، اور سب سے اہم اور سب سے پیاری چیز جو آدمی کے خود کو فائدہ دے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ توحید کا فائدہ خود آدمی کو پہنچ رہا ہے اور توحید کا فائدہ دوسروں کو پہنچ رہا ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 40 آدمی ایسے اس گنہگار کے لیے دعا کریں جو مر گیا، الذین لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں۔ تو شرک نہ کرنے کی وجہ سے موحدین ہے نا، یہ اگر دعا کر دیں تو دوسرے کا بیڑا پار ہو جائے۔ توحید کی برکت دیکھ رہے ہیں، توحید خود آدمی کے لیے بھی مفید ہے اور توحید دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جی، توحید ایک ایسی چیز ہے، اللہ اس آدمی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ہم جنازے میں جاتے جاتے آدمی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، اے ہمارے رب اس کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو بخش دے۔ اور 40 ایسے آدمی جو شرک نہ کرتے ہوں، اگر وہ دعا کر دیں تو آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے۔ توحید کا فائدہ بھی معلوم ہوا۔ جی، چلو کسی وجہ سے جو ہے یہاں آدمی توبہ نہیں کر سکا، استغفار نہیں کر سکا، بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن یہ چیز لے کر کے گیا ہے، یہ توحید۔ تو توحید کی برکت یہ ہے کہ امکان ہے کہ نبی کے سفارش کے دائرے میں آ جائے۔ جی جی، اس لیے کہ توحید تو لے کر گیا ہے، جی، نبی سے محبت کر کے گیا ہے۔ ٹھیک ہے، گنہگار تھا، اکثر نہیں استغفار کر سکا، نہیں توبہ کر سکا، یہ بھی امکان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے میرے بندے تو نے استغفار نہیں کیا، مجھ سے معافی نہیں مانگی اور اس طرح توبہ نہیں کی، لیکن چل معاف کر دیتا ہوں تجھے، اس لیے کہ توحید لے کر تو آیا ہے، لہذا نبی کے سفارش۔ یہ بھی ایک بہانہ ہے، اللہ چاہے تو ویسے معاف کر دے نا۔ اللہ فرما رہا ہے میرے نبی اب یہاں جو ہے اس کے لیے آپ دعا کیجیے معافی کی۔ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ
فتعجل كل نبي دعوته واني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة فهي نائلة ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. امام مسلم شریف میں کتاب الایمان میں روایت لائے ابو ہریرہ سے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. جی جی. پورے قرآن کا خلاصہ جانتے ہیں کیا ہے؟ دعا. پورا گھوم پھر کر کے وہی دعا ہی ہے. پورا قرآن دعا ہے. اللہ کو دعا بہت پسند ہے بندے کی. یہاں تک کہ غصے میں آ جاتا ہے اگر کوئی مانگے. یہاں تو کسی آدمی سے مانگو تو غصے میں آ جاتا ہے. ایک دفعہ مانگو دے دے گا, 2 بار مانگو دے دے گا, تیسری مرتبہ کہ کیا دماغ خراب کر رہا ہے بھائی, بار بار مانگ رہے ہو. یہاں عالم یہ ہے کہ جتنا مانگو جی اتنا ہی خوش ہوتا ہے جی. اور یہاں آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو آدمی ذلیل ہو جاتا ہے. یہ وہ دربار ہے, وہ جگہ ہے جہاں آدمی گڑ گڑا کر مانگے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے, اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی. یہ وہ دربار ہے, اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. آدمی کے سامنے گڑ گڑائے تو عزت کم ہو جاتی ہے. میرا رب کہتا ہے میرے سامنے گڑ گڑاؤ تمہاری عزت بڑھا دیتا ہوں. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو عزت چاہے عزت تو میرے پاس ہے, اللہ فرماتا ہے میں عزت دیتا ہوں. جی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ مانگو. پورے قرآن کا حاصل دعا ہے. جی. جگہ جگہ کون سا ایسا پارہ ہے جہاں دعا کا تذکرہ نہیں؟ کوئی پارہ دکھا دو جس پہ دعا نہ ہو. ہر جگہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے سب سے اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری بہت ساری دعائیں قبول کروں گا, بہت ساری دعائیں ریجیکٹ کر دوں گا, نہیں قبول کروں گا. جیسے حضرت نوح کی دعا ان کے بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوئی. کہنے لگے اب بیٹا ڈوب رہا ہے, ربی ان ابنی من اہلی, میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے بچا لے. بیٹا کتنا بھی خراب ہو باپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے بیٹے کی تکلیف دیکھ کر کے. ڈانٹ پڑی, یہ تیرے اہل میں سے نہیں, لیس من اہلک, تیرے اہل میں سے نہیں, جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں. اللہ فرماتا ہے تیرے خاندان سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے, نام کاٹ دیا. اور انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اس آدمی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے جس نے اللہ کی توحید 950 سال بیان کی ہے, اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے. توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں اللہ کے. جی 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 کوئی کمپرومائز نہیں. جی جی کوئی کمپرومائز نہیں. اللہ نے فرمایا کہ جس نے شرک کیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بات اللہ کو سب سے بڑی گالی کون سی لگتی ہے معلوم ہے؟ سب سے بڑی گالی یہ کہنا کہ اس کے بیٹا ہے, اس کی اولاد ہے, سب سے بڑی گالی ہے. قرآن حکیم میں سورہ مریم میں پڑھیے اتنا بڑا گناہ ہے. تکاد السماوات یتفطرن, اتنی بڑی بات بول رہے ہو, ارے آسمان پھٹ پڑے گا, آسمان, اتنا بڑا گناہ ہے یہ. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, تنشق الارض, زمین پھٹ جائے گی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, اور پہاڑ بھد سے گر جائیں گے زمین کے اوپر. آسمان پھٹ جائے, زمین پھٹ جائے گی, پہاڑ گر پڑیں گے, اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو تم. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, کہہ رہے ہو کہ اللہ کے بچہ ہے, اللہ کے اولاد ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ایسے لوگ جو مجھے گالیاں دیتے ہیں یہ بھی اگر اپنی غلطی کی معافی مانگ لیں تو میں انہیں معاف کر دیتا ہوں, میں انہیں معاف کر دیتا ہوں. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد ڈائریکٹ الرحمن اور الرحیم ہے. صرف الرحمن نہیں ہے, الرحیم ہے ساتھ. یعنی اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے, اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. لہذا جب وہ اتنا رحیم ہے تو اس لائق ہے کہ اس سے بے حد محبت کی جائے. جس طرح وہی عبادت کے لائق ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اسی طرح اتنا محبوب ہونا چاہیے. سچ مچ وہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ سچی محبت کے لائق ہے. اور اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے تو اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اس لیے کہ وہی سچی محبت کے لائق ہے. جی تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. چلتی رہے گی تو رات بھر چلتا رہے گا, تو میرا کیا ہے, میں تو بیٹھ جاتا ہوں تو چلتا ہی رہتا ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.